أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بيده مصائر الخلق وعواقب الأمر. وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وصلى الله عليه وآله وسلم. روحي وأراد العالمين لقاء محمد الكتاب ولعنة الدائمة على أعدائه أجمعين. أما بعد، قال الرحمن في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. دور پر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. برادران عزیز، خواہان گرامی، آپ سب اس بات سے بخوبی آشنا ہیں کہ آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ لیکچر عید مبارکہ کے عنوان سے رکھا گیا ہے۔ اس مناسبت سے آپ تمام مومنین کو، خصوصاً علماء کرام، مراجع نظام، بالاخص امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اب سب سے پہلے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ مباہلہ کہتے کسے ہیں۔ پہلے دیکھیں گے کہ لغت میں مباہلہ کسے کہتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں گے کہ اصطلاح میں مباہلہ کسے کہتے ہیں۔ لغت میں مباہلہ اہل کے وزن پر مادہ بہل سے نکلا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے آزاد کر دینا، چھوڑ دینا۔ ایسا جانور جس کا نوزاد بچہ دودھ پینے والا ہو، جب اسے آزاد چھوڑا جائے اسے باہلن کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم دعا کے عنوان میں دیکھیں تو ابتحال لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اپنے کاموں کو خدا کے حوالے کر دینا۔ لغت میں مباہلہ کسے کہتے ہیں، اور آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اصطلاح میں مباہلہ کسے کہتے ہیں۔ تو اصطلاح میں مباہلے کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ ایک معنی، کیونکہ مباہلہ اہل علم تشریح فرمائے باب مفاعلہ کے وزن سے ہے، جس میں دونوں طرفین ہوتا ہے، تو مباہلے کے ایک معنی ہے ایک دوسرے پہ نفرین کرنا، ایک دوسرے پہ لعن و طعن کرنا، اور مباہلے کی دوسری معنی یہ ہے کہ اگلے کے لیے، اس کی ہلاکت کے لیے بد دعا کرنا، اس نیت سے دعا کرنا کہ اگلا بندہ ہلاک ہو جائے، اسے مباہلہ کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تفصیلاً ہم جو ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں گے مباہلے کے بارے میں۔ میں اجمالاً تو مباہلے کا ذکر کر دوں تو حضور صلی اللہ علیہ کائنات میں یہ واقعہ تقریباً اختلاف پایا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ ہجری میں ہوا ہے، بعض کہتے ہیں 7 ہجری میں ہوا ہے، بعض کہتے ہیں 9 ہجری میں ہوا ہے، لیکن تقریباً 9-10 ہجری اس دوران ہوا ہے، معروف و مشہور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ کائنات نے عیسائیوں کے ہاں اپنا فرمان بھیجا کہ تم لوگ 3 کاموں میں سے کوئی بھی ایک کام کرو، یا اسلام کو قبول کرو، یا جزیہ دے دو، یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عیسائی نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ 2 بندوں کو حضور صلی اللہ علیہ کائنات کے ہاں بحث و مباحثے کے لیے بھیجا جائے۔ ان میں سے ایک بندے کا نام تھا شدید، دوسرے بندے کا نام تھا جبار بن فیضی۔ ان 2 بندوں کو عیسائی نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ کائنات کے ہاں بھیجا جائے تاکہ مرسل اعظم سے جا کر یہ بحث و مباحثہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ کائنات کے پاس آئے اور ان کی دعوت یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ ابن اللہ ہیں،
اللہ کے بیٹے ہیں، اور اپنی اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے دلائل پیش کیے۔ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ تم جو یہ دعویٰ کے لیے اپنے دلائل پیش کر رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا، بس اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بن اللہ تھے، تمہاری اس بات کی تردید حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے صرف باپ نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی ماں بھی نہیں تھی، جس بنا پہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ رہے ہو، اس بنا پہ تمہیں حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ابن اللہ کہنا چاہیے۔ بس جیسے حضرت آدم علیہ السلام ابن اللہ نہیں بن سکتے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ابن اللہ نہیں بن سکتے۔ آیت اگر ایسا ہے، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق کا سرچشمہ، حق کا مرکز، حق کا منبع پروردگار عالم کے ہاں ہی ہے۔ کسی کے ہاں بھی حق کا منبع اور سرچشمہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی حق کا ساتھ دینے والا ہو، لیکن اس کے پاس حق کا سرچشمہ نہیں ہوگا۔ یہ بلاغ القرآن شیخ محسن ندوی صاحب نے اس کی تفسیر کی ہے۔ حق کا سرچشمہ اور منبع پروردگار عالم کے ہاں ہوگا۔ جب مصنف اعظم نے اپنے دلائل پیش کیے، اس کے باوجود انہوں نے دلائل کو تسلیم نہ کیا، دلائل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اگلی آیت نازل ہوئی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جو آپ سے لڑائی کرے، آپ سے اختلاف رکھے، من بعد ما جاءک من العلم، ان کے پاس علم آ چکا ہے، یعنی جو حضور نے دلائل بیان کی تھے وہ ان کو معلوم ہو چکے تھے، اس کے بعد وہ آپ سے اختلاف کر رہے ہیں، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے حبیب سے کہہ دیجئے ہم مباہلہ کرتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے آؤ، میں اپنے بیٹے لے کے آتا ہوں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفس لے آؤ، میں اپنے نفس لے کے آتا ہوں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتیں لے کے آؤ، میں اپنی عورتیں لے کے آتا ہوں۔ پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم قرار دیں گے اللہ کی لعنت جھوٹوں پر۔ غور کرنے کی ضرورت ہے دوستو، اس واقعے کو عام واقعہ نہ سمجھا جائے، یہ پورا واقعہ اسلام کی صداقت کے لیے تھا۔ اگر العیاذ باللہ حضور سرور کائنات پہ عذاب نازل ہو جاتا تو اسلام کی صداقت ختم ہو جاتی۔ جب یہ آیت نازل حضور سرور کائنات نے وہ یہ آیت پڑھ کر سنائی، انہوں نے تسلیم کر لیا، ہم آپ کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسرے دن جا کے انہیں آپس میں مشورہ کیا، ہم دیکھیں گے اگر حضور سرور کائنات جنگ کا ماحول اور سما بنا کر آتے ہیں، اپنے ساتھ لشکر لے کے آتے ہیں، اپنے ساتھ جنگ کا ساز و سامان لے کر آتے ہیں، تو پھر ہم حضور کے ساتھ مباہلہ کریں گے۔ لیکن اگر حضور سرور کائنات صرف اور صرف اپنے ساتھ اپنے قرابت داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو لے کر آتے ہیں، تو پھر ہم ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کریں گے۔ مختلف دو طرزیں استعمال کی گئی ہیں، دو طریقے بتائے گئے کہ حضور سرور کائنات اس انداز میں اپنے اہل بیت کو لے کر چلے، لیکن معروف اور مشہور یہ ہے کہ امام حسن کو ہاتھ میں لیا، امام حسین کو گود میں لیا، ان کے پیچھے جناب سیدہ تھیں، اور ان کے بعد امیر المومنین علیہ السلام تھے۔ یہاں سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ مرکز عصمت و بہادر ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ حضور سرور کائنات اس ترتیب سے، اس انداز سے جب لے کر اہل بیت کو چلنے لگے تو عیسائی ایک دوسرے کو کہنے لگے، اگر آج ہم ان کے ساتھ مباہلہ کریں ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور سرور کائنات کے ساتھ وہ عظیم ہستیاں آ رہی ہیں، اگر وہ پہاڑ کو اشارہ کریں وہ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مباہلہ نہ کریں حضور سرور کائنات سے۔ انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا اور حضور سرور کائنات سے مباہلہ نہیں کیا۔ زیادہ تفصیلات جاننے کے لیے میں آج اپنے مہمان کو جاننے پڑتا ہوں۔ پہلا سوال ہمارا آغا ڈاکٹر مولانا سید علمدار شاہ صاحب سے ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضار گرامی کی خدمت میں اس مبارک دن کی مناسبت سے آپ سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، بالخصوص اپنے زمانے کی حجت امام علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ میرے برادر گرامی نے بڑے اچھے انداز میں مختصر طور پہ واقعہ مباہلہ کو جس طریقے سے یہ پیش آیا اور اس کو بیان کیا، تو یہاں پر تبھی ایک سوال جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کے جو مسیحیت کے ساتھ تعلقات تھے، ان تعلقات کی نوعیت کیا تھی، کس قسم کے تعلقات تھے کہ بعد میں یہ اس واقعے پر منتہی ہوتے ہیں۔ اگر ہم جزیرۃ العرب کو دیکھیں، تھوڑا سا اس کے جغرافیے کو، تو ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ مسلمان جب اسلام کا آغاز ہوتا ہے تو اسلام کا آغاز دو شہروں مکہ اور مدینے سے ہوتا ہے۔ پیغمبر کا پہلا شہر مکہ ہے، جہاں پر انہوں نے زندگی گزاری، 53 سال زندگی کے مکہ میں گزارتے ہیں۔ اس کے بعد مدینہ میں آ جاتے ہیں، 10-11 سال کا عرصہ مدینہ میں گزرا پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ادیان، جو مذاہب، جو گروہ وہاں پر موجود ہیں، ان میں یہود ہیں، یہود کی آبادیاں ہمیں مدینے میں کثرت سے نظر آتی ہیں۔ بنی قریظہ ہیں، بنی قینقاع ہیں، بنی نذیر ہیں، فدق کی آبادی ہے۔ فدق کے علاوہ جو ہے وہ دوسری مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ یہود آباد ہیں۔ یہود ایک باقاعدہ مذہب، دین کے طور پہ اور اہل کتاب کے عنوان سے عربوں میں جانے جاتے تھے۔ ان کی بڑی فضیلت تھی۔ عرب علمی لحاظ سے ان سے ہمیشہ دبتے آئے تھے اور ان کا احترام کیا جاتا تھا، چونکہ ان کے پاس کتاب کا علم تھا، لہٰذا یہ ایک مذہب وہاں پر موجود تھا۔ دہریے تھے کہ جو خدا کو، کسی چیز کو نہیں مانتے تھے، مادہ پرست تھے، قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے۔ مجوسی بھی محدود تعداد میں تھے، لیکن ان کی کوئی مستقل آبادی نہیں تھی۔ ایک بڑی طاقت جو موجود تھی وہ نصارہ اور مسیح تھی، لیکن یہ مکے اور مدینے میں آباد نہیں تھے۔ کہیں پر بھی ہمیں مکے اور مدینے میں مسیحوں کی کوئی آبادی نظر نہیں آتی کہ مستقل جو ہے ان کی آبادی۔ ہاں، اکا دکا افراد ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ مسیح انہوں نے دین اختیار کر لیا، جیسے ورقۃ ابن نوفل ہیں، یا دوسرے بہت سارے افراد کے نام کے ساتھ ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے دین مسیحیت کو اختیار کر لیا، یا وہ لوگ کہ جو حقانیت کی تلاش میں تھے، دین حق کی تلاش میں تھے، جب انہوں نے جستجو شروع کی۔ حضرت سلمان فارسی کا سارا وہ واقعہ کہ جیسے وہ راہب کے پاس گئے، پھر انہوں نے رہنمائی کی وہاں پہ مسیحیت کے ساتھ، جو کچھ وہاں پہ جناب سلمان فارسی کے ساتھ پیش آیا۔ بس مسیحیت وہاں پہ ایک مذہب کے عنوان سے موجود تھی، لیکن مسلمانوں کا ڈائریکٹ ان کے ساتھ کوئی تعامل، کوئی رابطہ، کوئی ایسا جو ہے وہ رابطہ نہیں تھا، کیونکہ کوئی آبادی نہیں تھی۔ مسیح جو تھے وہ معمولاً یہ ہوتا تھا کہ جب تجارت کی غرض سے مکہ مدینہ کا رخ کرتے، یہاں پر آتے، تو پھر اس وقت جو ہے وہ ان کی عربوں سے ملاقات ہوتی اور یہ ان کے تعلقات کی نوعیت تھی۔ مکہ مدینہ میں مسیح موجود نہیں تھے۔ اب مکہ مدینہ سے ذرا ہم باہر نکل کر دیکھیں تو یہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی طاقت ہیں۔ یمن میں ان کی حکومت موجود ہے، حبشہ میں ان کی حکومت موجود ہے، شام میں ان کی حکومت موجود ہے، مصر میں ان کی حکومت موجود ہے، روم میں بہت بڑی سلطنت ان کی موجود ہے۔ دو بڑی بڑی طاقتیں اس دور کی اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت جس سے ابھی جہان کچھ عرصہ پہلے تک دو قطبی تھا، شرق اور غرب، دو قوتیں تھیں، اسی طریقے سے وہاں پر بھی ابتدائے اسلام میں دو قوتیں موجود تھیں۔ ایک قوت ایران کی تھی، فارس کی تھی، اور دوسری جو سلطنت تھی وہ روم کی تھی، جو ساری کی ساری عیسائیوں کے زیر اثر تھی۔ اب عیسائی مسلمانوں کے مرکز سے دور ہیں، لیکن آنا جانا ان کا لگا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی کوئی بھی جنگ شروع میں، آغاز میں جتنی جنگیں ہوتی ہیں، یہود کے خلاف ہوتی ہیں، عربوں کے خلاف ہوتی ہیں، دوسرے قبائل کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن کوئی بھی جنگ مسیحیوں کے خلاف نہیں ہے۔ جنگ تبوک اور جنگ موتا یہ بھی آخری دور کی دو جنگیں ہیں، اور دونوں میں تقریباً جنگ کی نوبت پیش
نہیں آئی. وہ بھی جب ایک خبر ملی کہ ایک دفعہ تو اپنی شان و شوکت دکھانی تھی، اپنا اظہار وجود کرنا تھا، اور ایک دفعہ خبر ملی کہ شام میں ایک بہت بڑا لشکر مسلمانوں کے خلاف جمع ہو رہا ہے. اب وہاں پر جب اس کا پتہ چلا پیغمبر کو، وہاں کے تاجروں سے جو تاجر آئے انہوں نے خبر دی، اب پیغمبر آمادہ ہوئے، وہ لشکر لے کر چلے. لیکن اس کے علاوہ ہمیں کوئی ایسی جنگ جدال ایسا مسئلہ نظر نہیں آتا. بس تعلقات کی اگر نوعیت دیکھیں تو اس طرح لڑائی جھگڑے والے تعلقات مسیحیت کے ساتھ، جیسے یہودیت کے ساتھ ایک تناؤ کی کیفیت تھی. یہودی آتے تھے، معاہدہ کرتے تھے، معاہدہ توڑتے تھے، قریش کے ساتھ سازش کرتے تھے، انہیں دعوت دیتے تھے جنگ کی، خود جنگ کرتے تھے، ان کا ساتھ دیتے تھے، خیانت کرتے تھے. بہت ساری چیزوں میں ہم آ کر دیکھتے ہیں کہ یہودی جنگ کا باعث بنے، جنگ پر انہوں نے اکسایا. ان کے ایسے شعراء تھے کہ جو جنگ میں جاتے تھے اور دشمنان اسلام کو جنگ پر اکساتے تھے. لیکن مسیحیت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اور قرآن میں بھی دیکھیں تو قرآن میں جو آیات ہیں ہمارے پاس وہ یہود کی دشمنی پر دلالت کرتی ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یعنی جو اسلام کے بدترین دشمن ہیں وہ یہود ہیں، وہ مشرکین ہیں. اسی آیت کے جو آگے بیان کیے گئے وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، لیکن جو نصارہ ہیں، جو مسیح ہیں، وہ ایمان والوں کے زیادہ قریب ہیں. اور ساتھ وجہ بھی بیان کر دی کہ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، کہ ان کے جو مذہبی رہنما ہیں وہ بہت اچھے ہیں. وہ انہم لا یستکبرون، ان میں استکبار نہیں ہے. یہود کی صفت یہ تھی کہ استکبار تھا، وہ اپنے آپ کو حق کے مطلق سمجھتے تھے کہ یعنی جو کچھ ہم ہیں وہی حق ہے، ہمارے مقابلے میں جو بھی ہے وہ باطل ہے. اصلا کسی کو انہوں نے سوچ کا دروازہ بند کیا ہوتا، اتنا زیادہ تعصب تھا، کہتے تھے کہ ہم ہی حق ہیں. لیکن عیسائیوں کے نزدیک جو استکبار نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو نہ حق کی بات کی جائے تو وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، اور جب قرآن کی آیات سنتے تھے تو گریا کرتے تھے. اسی لیے بہت سارے مسیح ہمیں ملتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے، اور قرآن بھی کہتے ہیں کہ یہ ایمان والوں کے زیادہ قریب ہیں. اور ہم دوسری آیات بھی دیکھیں تو فراوان آیات ہیں جن میں مسیحیت کی جو ہے وہ تعریف کی گئی، انہیں اپنے قریب کہا گیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں جو ہمارے واقعات ہیں مسیحیت سے بہت زیادہ قربت، یعنی فقط آیات نہیں ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جناب ابو طالب کے ساتھ سفر تجارت پر جاتے ہیں تو اب وہاں پر ایک راہب سے، بحیرہ راہب ہے، وہاں سے ملاقات ہوتی ہے. وہ دیکھتا ہے، جب جناب ختمی مرتبت کو دیکھتا ہے، نبوت کے آثار، تو فوراً اسے اپنی کتابوں میں جو پیشگوئیاں کی گئی تھیں فوراً وہ یاد آ جاتی ہیں. وہ دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ نبی ہیں. وہ جناب ابو طالب کے پاس آتا ہے، ان سے پوچھتا ہے یہ آپ کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے. کہتا ہے نہیں، آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ آپ کے فرزند نہیں ہو سکتے، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا رشتہ کیا ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ یہ میرا بھتیجا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ان میں جو آثار میں دیکھ رہا ہوں، جو معجزات وہاں پہ رونما ہوئے، چیزوں کا سجدہ کرنا، بادل کا سایہ کرنا، تو اس راہب نے کہا کہ میں ان میں آثار نبوت دیکھ رہا ہوں، اور یہودی ان کے پیچھے لگے، آپ نے ان کی حفاظت کرنی ہے. اور پھر بعض روایات میں کہ اس نے کہا کہ کاش کہ میں اس زمانے کو درک کروں کہ جب یہ اعلان نبوت کریں گے. یعنی دیکھیں کہ اسی وقت سے ایک مسیح نے، ابھی نبوت کا آغاز نہیں ہوتا لیکن ایک مسیح جو ہے وہ ایک نبی کو پہچان لیتا ہے. اس کے بعد جب پیغمبر نے نبوت کا اعلان کیا تو جو ہمارے برادران کی روایات ہیں اس میں نبی کو پتہ نہیں تھا نا، نبی کو معلوم تھا. ورقہ ابن نوفل نے تائید، اگر ہم اس روایات کو لے لیں تو ورقہ ابن نوفل نے تائید کی. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس نے نبی کو نبوت کی خبر دی اور نبی کو پتہ چلا کہ میں نبی ہوں. بس وہاں پر بھی مسیحیت کی تائید اگر ہم اس حد تک مان لیں موجود ہے. بعد میں مسلمانوں پر جب مشکلات کا دور آیا تو ہجرت کے لیے جس سرزمین کو انتخاب کیا گیا، حبشہ کی سرزمین ہے، مسیحیت کی سرزمین ہے. کیوں؟ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ مسیحیت سے زیادہ قریب ہیں مسیحیت. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ہے حبشہ میں جاتے ہیں، حبشہ میں جا کے مسلمانوں کو امن حاصل ہوتا ہے. حتیٰ مشرکین کا جب وفد جاتا ہے وہ وہاں جا کر وہ شیطنت کرتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ عیسیٰ اور مریم کے بارے میں ان کے جو ہے وہ اعتقادات آپ کے اعتقادات کے برعکس ہیں. تو وہاں پر نجاشی کہتا ہے کہ آپ کے اعتقادات کیا ہیں؟ جناب جعفر طیار آیات کی تلاوت کرتے ہیں، جناب عیسیٰ کا مقام بتلاتے ہیں، جناب مریم کی جو مقام اور منزلت اس کو
بیان کرتے ہیں نجاشی وہیں پر جو ہے وہ قائل ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جو عقیدہ جناب عیسیٰ اور جناب مریم کے بارے میں تھا، جناب جعفر طیار نے اس مکی دور میں بیان کیا، نجاشی نے قبول کیا، اور اس کے بعد بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آتے ہیں، لوگ سوال و جواب کرتے ہیں اور اس کے بعد مسلمان ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے عیسائیوں کا مسلمان ہونا ذکر ہے۔ اس کے بعد پیغمبر جو ہے وہ لوگوں کی طرف خطوط لکھتے ہیں، روم کو، مصر میں، حبشہ میں، جتنے بھی یہ بڑے بڑے سلطنتیں اس وقت موجود تھیں، بادشاہتیں تھیں، ان سب کو خطوط لکھے جاتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ خطوط عیسائیوں کو لکھے گئے، ہرکل کو، مکوکس کو، یمن میں، حبشہ میں، نجاشی کو، چند خطوط نجاشی کی اس دربار میں موجود ہیں۔ بس یہ جو ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ اچھے تھے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے واقعات بھی، خود وفود کا بارگاہ نبوی میں آنا، یہ نجران کا ایک وفد تھا جو بارگاہ نبوی میں آیا۔ اس کے علاوہ ہمیں تاریخ میں متعدد ایسے وفود ملتے ہیں کہ جو عیسائی تھے اور نبی کی خدمت میں آئے، نبی کے ساتھ انہوں نے سوال و جواب کیا اور اس کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ بس کلی طور پر ہم دیکھیں تو عیسائی بظاہر مسلمانوں کے قریب نہیں ہیں، آبادیاں قریب نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود عیسائی مسلمانوں سے زیادہ قریب ہیں، ان کی قربت زیادہ ہے، یہ مسلمان ہوتے ہیں، ان کا مسلمانوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بہت اچھی نوعیت کے ہیں۔ یہ جو ہے وہ کلی طور پر یہود کے مقابلے میں، داہریوں کے مقابلے میں، مشرکین کے مقابلے میں عیسائی مسلمانوں سے بہت زیادہ قریب ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے تمام بہترین انداز بیان کیا کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے آپس میں تعلقات کیا تھے۔ آپ نے بیان کیا کہ بہترین تعلقات تھے۔ اور اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تعلقات بہترین تھے تو یہ واقعہ مباہلہ کیوں رونما ہوا، اس کے اسباب کیا تھے، یہ بتائیے گا۔ جی، سوال جو ہے وہ ظاہراً طبی طور پر یہاں پر یہ سوال پیدا ہونا کہ ہم جب مباہلہ کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، مباہلہ کے واقعہ کو ہمارے برادر عزیز نے بیان کیا، اس کی مختلف جوانب کو کہ کس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا، تو جو کچھ میں نے بیان کیا آیات کی روشنی میں کتنے اچھے تعلقات تھے، تو یہ سوال پیدا ہونا ایک طبی بات ہے کہ جب اتنے زیادہ اچھے تعلقات ہیں، اس نوعیت کے تعلقات، اتنے قریبی تعلقات، تو پھر اس کے بعد یہ اختلاف اور پھر مباہلے کی نوبت کیوں آئی؟ ایک طبی طور پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ اتنے قریبی دوستانہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ روابط ہیں، اور حتیٰ اتنے قریبی روابط کہ جب ایران نے روم پر غلبہ پا لیا تو مسلمانوں کے دل میں ایک غم کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ روم جو ہمارے قریب تھے، عیسائی تھے، وہ مغلوب ہو گئے۔ تو قرآن نے بشارت دی کہ ان قریب جو ہے وہ روم غلبہ پا لے گا، یعنی روم کے غلبے کی خوشخبری مسلمانوں کو سنائی گئی۔ بس یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو اس اختلاف کی نوعیت کیا تھی، یہ اختلاف کیوں تھا؟ خود ہم آل عمران، سورہ آل عمران جو ہے قرآن کی، اس میں آ کر دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا میں سورہ آل عمران کے بارے میں یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم سورہ آل عمران کا مطالعہ کریں، تلاوت کریں، اس کے تفسیر کی طرف مراجعہ کریں، تو آل عمران کے اس سورہ کے آغاز ہی میں اہل کتاب سے خطاب ہوتا ہے کہ اہل کتاب آپ لوگ جو ہے وہ یوں کریں یوں کریں، یعنی پہلی آیت سے لے کر تقریباً جو ہے وہ اس واقعے تک جو آیت 69 بنتی ہے، 61 بنتی ہے، اور یہاں سے پھر اگلی 10-15 آیات اور اس کے بعد کی آیات بھی اہل کتاب سے خطاب کیا گیا آل عمران میں، اور اس میں مختلف جو ہے وہ مراحل اہل کتاب سے بیان کیے گئے، اہل کتاب کو خطاب کر کے کہا گیا، اس میں اختلاف کی وجہ بھی بیان کی گئی، اور ان کا جو انحراف تھا اس انحراف کی طرف بھی اشارہ کیا گیا، انہیں عذاب سے ڈرایا گیا، جنت کی طرف انہیں بلایا گیا، تبشیر اور انذار دونوں ان آیات میں موجود ہیں، خدا کی اطاعت کی طرف، خدا کی عبادت کی طرف انہیں دعوت دی گئی۔ اس کے بعد جو وہ انبیاء کا ذکر کیا گیا، انبیاء کے ذکر کے بعد جناب مریم کا وہ واقعہ بیان کیا گیا، جناب مریم کی والدہ کا منت ماننا، اس کے بعد جناب مریم کا پیدا ہونا، اور جناب مریم کی ولادت کے بعد ان کو جو ہے وہ کلیسا میں بھیج دینا، کلیسا میں جب وہاں پر جانا، جناب زکریا کی کفالت کرنا، کفالت میں آ جانا، اور وہ خدائی انتظام کی جس کے ذریعے سے خدا نے وہ انتظام کیا، اور جناب مریم کی کفالت جناب زکریہ کے حصے میں آئے، وہ قرہ جب ڈالا گیا تو جناب زکریہ کے حصے میں آیا، اور اس کے بعد جناب مریم کی وہیں پر پرورش ہونا
شروع ہو گئی، اور اس کے بعد جب جناب مریم بڑی ہوتی گئیں اور خدا کی عبادت میں مشغول ہوتی گئیں. البتہ یہاں پر ایک میں چھوٹا سا اشارہ کرتا چلو جناب مریم کے اس واقعے کی طرف کہ جناب مریم عبادت میں مشغول ہیں. جناب زکریا آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ انواع و اقسام کے پھل پڑے ہوئے ہیں. تو وہاں پر جناب زکریا تعجب کرتے ہیں، نبی خدا ہیں، یہ نبی نہیں ہیں، لیکن جناب مریم کے لیے جنت سے پھل آتے ہیں. تو جناب زکریا سوال کرتے ہیں ان لک ھذا، یہ آپ کے پاس کہاں سے آ گئے؟ ابھی تو ان کا موسم نہیں ہے، معلوم ہے انہیں کہ موسم نہیں ہے، یہ جو آئے ہیں یہ عادی طریقے سے جناب مریم کے پاس نہیں پہنچے. تو جناب مریم جواب دیتی ہیں کہ یہ خدا کی جانب سے، خدا جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. جناب زکریا بے اولاد تھے، ان کے ہاں ایک کمی تھی ان کی زندگی میں. تو یہ نقطہ جب انہوں نے دیکھا، معمولاً ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، کسی کو کوئی چیز خدا عطا کرتا ہے تو دوسرے اسے حسد کرنے لگتے ہیں کہ اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے. جناب زکریا نے جب یہ دیکھا کہ جناب مریم کا مقام، تو انہیں حسد نہیں ہوا. انہوں نے سوچا کہ جو خدا جناب مریم کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے، یہ سارا فضل کر سکتا ہے، وہ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا. جناب زکریا محراب میں کھڑے ہوئے خدا سے دعا کی، اور اسی دعا کے بدلے میں خدا نے جناب زکریا کو فرزند عطا کیا. اس کے بعد، اس واقعے کے بعد آگے اور بھی واقعات جو ہے وہ اہل کتاب سے مربوط ہیں. پھر جناب عیسیٰ کے بارے میں، ان کے خدا کے پاس جو اپنا خدا نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، وہ سارا واقعہ یہ سارا آل عمران میں موجود ہے. ان کا محاجہ کرنا، پیغمبر سے احتجاج کرنا، حجت کرنا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. بس اگر ہم دیکھیں تو مسیح نصارہ عام طور پہ جو ان کی یہی کیفیت تھی جو میں نے پہلے بیان کی. لیکن ان میں سے کچھ افراد ایسے تھے، چونکہ ہر جگہ پہ نہ سارے افراد اچھے ہوتے ہیں اور نہ ہی سارے افراد برے ہوتے ہیں. بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو آپ کی بات مانتے ہیں، لیکن جسے وہ اپنے حالات کی مجبوری قرار دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. ان کی حیثیت کو خطرہ ہے، ان کے معاش کو خطرہ ہے، ان کی سیاسی قوت کو خطرہ ہے. ایک بادشاہ کو خط لکھا، بادشاہ روم کا ایک بادشاہ تھا، اس کو خط لکھا تو اس نے کہا کہ میں آپ کی ساری بات مانتا ہوں، لیکن اگر میں آپ کی بات قبول کر لوں میری قوم مجھے نہیں چھوڑے گی. یعنی وہ مانتا ہے. نجاشی کو خط لکھا، نجاشی نے بھی قبول کیا. بس بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یا ہٹ درمی کی بنا پر، یا آبائی دین کی بنا پر، یا جو ان کی معاشرے میں حیثیت ہے، ان کا قوت و اقتدار ہے، ان کا معاش ہے، ان کی زندگی ہے، یا وہ جس ماحول میں وہ رہ رہے ہیں اس لحاظ سے وہ اس کو پسند نہیں کرتے کہ ہم اس چیز کو قبول کر لیں. بس اختلافات موجود تھے. جناب ابراہیم کو پہلا اختلاف یہ تھا کہ وہ جناب ابراہیم کو اپنے میں سے، اپنے گروہ میں سے سمجھتے تھے، اپنے مذہب میں سے سمجھتے تھے. قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. آپ کا تعصب بیجا ہے جناب ابراہیم کے بارے میں. نہ ابراہیم دین حنیف پہ تھے، مسلمان تھے. اور پھر اس سے اگلی آیت وہ بہت جالب ہے، اس میں کہ جناب ابراہیم کے اصلی پیروکار وہی لوگ ہیں، ابراہیم کے چاہنے والے، اپنے آپ کو ابراہیم سے منسوب کرنے والے جو ابراہیم کی پیروی کرتے ہوں. کیونکہ اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ابراہیم آپ میں سے ہیں تو آپ کو پیروی کرنی چاہیے. جو جناب ابراہیم کی پیروی کرے گا وہی جناب ابراہیم کے قریب ہوگا. لہذا ایک اختلاف یہ تھا. دوسرا اختلاف یہ تھا کہ چونکہ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو شیطنت کرتے تھے، سارے عرض کیا کہ ایک جیسے نہیں ہوتے. وہ کیا کہتے، قرآن کہتے ہیں کہ وہ ایک وقت جب آیات نازل ہوتی اس پر ایمان لے آتے، اور پھر اس کے بعد دوسرے وقت میں جو آیات نازل ہوتی ان کا انکار کر دیتے. کیوں؟ اس لیے تاکہ مسلمانوں کو گمراہ کر سکیں، مسلمانوں کو منحرف کر سکیں. وہ جب دیکھتے ہیں چونکہ ان کی ایک حیثیت تھی، اہل علم تھے، بہت بڑا گروہ تھا، ایک اعتبار کے حامل تھے. جب یہ دین قبول کرتے ہیں تو لوگ دیکھیں گے کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن جب یہ آیات کا انکار کرتے ہیں تو دوسرے لوگ جو زیادہ سمجھدار نہیں ہیں وہ کیا کہیں گے، دیکھو یار یہ اگر اہل علم لوگ یہ انکار کریں تو حتماً انکار کی کوئی وجہ ہوگی. جیسے یہودی کیا کرتے تھے، یہودی مسلمان ہو جاتے تھے، صبح مسلمان ہوتے تھے، اسلام کا اقرار کرتے تھے، شام کو انکار کر دیتے تھے. کیوں؟ تاکہ لوگ دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے وہ شک اور تردید کا، لوگوں کو شک اور تردید میں ڈال دیں
کہ یہ اگر دین اچھا ہوتا تو یہ اسلام لانے کے بعد اس میں باقی رہتے، یہ اس سے باہر نہ نکلتے۔ اس یہودیوں کا اسلام سے خارج ہونا گویا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دین حق نہیں ہے۔ مسیح بھی یہی کام کرتے، صبح ایک آیت کا اقرار کرتے، شام کو دوسری جو نازل ہوتی اس کے بعد دوسری آیت اس کا انکار کر دیتے تاکہ مسلمانوں کو انحراف کا شکار کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ پیغمبر کے ساتھ محاجہ، حجت، یہ ساری چیزیں کہ جیسے میرے برادر محترم نے عرض کیا کہ وہ آئے پیغمبر کے پاس اور انہوں نے آ کر استدلال کرنا شروع کر دیا، پیغمبر نے انہیں دلیل دی جناب عیسیٰ کے بندہ خدا ہونے کے بارے میں، نبی خدا ہونے کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ بالآخر جب ساری بات وہ ایک ایک کر کے آگے بڑھتے گئے تو آخر میں اس نقطے پر وہ اٹک گئے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ انسان تھے، نبی نے بتایا کہ خدا کی یہ صفات ہیں، خدا کے بارے میں مانتے ہو کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے ہر چیز سے، کھانے سے پینے سے، کہا ہاں۔ کہا یہ بھی مانتے ہو کہ عیسیٰ کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، باقی جو ضروریات زندگی یہ ساری اسی طریقے سے کہا مانتے ہیں۔ کہا مانتے ہو تو خدا کے لیے تم مانتے ہو کہ یہ چیزیں نہیں ہیں، حضرت عیسیٰ کے لیے یہ چیزیں ہیں، بس حضرت عیسیٰ خدا نہیں ہو سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کے تو والد ہی نہیں ہیں، لہٰذا ان کا والد کون ہے؟ حتماً والد خدا ہیں۔ تو پیغمبر نے کہا کہ اگر عیسیٰ کے والد خدا ہیں تو پھر جناب آدم کا والد وہ کون ہوگا؟ وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ لہٰذا یہ ساری وہ چیزیں تھیں، وہ ہٹ درم خاص طبقہ کہ جو اپنے دین آبائی کی وجہ سے، جو اپنی حیثیت کی وجہ سے، جو اپنے مقام کی وجہ سے، جو اپنے معاش کی وجہ سے یا دوسری کوئی بھی سماجی مسلطوں کی وجہ سے، یا بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ دین اسلام قبول کر لیا تو دوسرے کیا کہیں گے کہ یہ مذہب میں اتنا جو ہے وہ ناقص ہے، اتنا جو ہے وہ کمزور ہے کہ فوراً ہی اسلام کی دعوت اس نے قبول کر لی۔ نہیں، میں قبول نہیں کرتا۔ لوگوں کا ایک جو ہے وہ مشکل ہی ہوتی ہے کہ اگر ہم قبول کر لیں تو دوسرے کہیں گے دیکھا یہ تو ثابت قدم ہی نہیں ہے، اس میں تو ثبات ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں باعث بنی کہ ایک دھڑا مسیحیت کا، یہ سارے مسیح نہیں تھے بلکہ ان میں سے چند افراد ایسے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے گروہ بھی ایسے، دین حنیف، یعنی اسلام آنے سے پہلے دین حنیف تھا، ایسے افراد موجود تھے کہ جو حضرت ابراہیم کے دین پر باقی تھے، ان کے نام بھی ہمیں ملتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ جو حق پرست تھے، جو خدا کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، جو حضرت ابراہیم کے دین پر تھے، نبی اکرم جب تشریف لاتے ہیں، بعثت کا اعلان کرتے ہیں، تو یہی مواحد طبقہ نبی اکرم کو قبول نہیں کرتا۔ مواحد جناب ابراہیم کے دین پر، دین حنیف کے چاہنے والے، خرافات سے دور، بت پرستی سے دور، لیکن پیغمبر کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے۔ بس یہ وہ ساری وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہوا۔ جزاک اللہ صاحب، آپ نے پہلے تفصیل سے بتایا کہ مسلمان اور اسلام کے آپس میں تعلقات کیا تھے، اور اس کے بعد آپ نے بتایا کہ اگر تعلقات صحیح تھے تو یہ واقعہ کیوں رہا، اس کے اسباب آپ نے بیان کیے۔ اب اگلا سوال ہمارا ڈاکٹر مولانا ذوالفقار حیدر صاحب سے ہے کہ یہ جو واقعہ مبارکہ ہے، آیا اس کا ذکر ہمارے بھائی اہل سنت کے تفاسیر میں ملتا ہے، اور ملتا ہے تو کون سی تفاسیر میں ملتا ہے اور کس انداز میں ملتا ہے، یہ بیان کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ واقعہ مباہلہ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، یعنی 24 ذی الحج کو یہ واقعہ رونما ہوا ہے، تو اس اعتبار سے کہ عالم اسلام کی حقانیت کے اثبات اور ایک عاقلانہ فتح یابی کا یہ واقعہ ہے، تو تمام عالم اسلام کے لیے پرمسرت واقعہ ہے۔ اس اعتبار سے میں تمام اپنے مسلمان بھائیوں کو کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت طیبین و طاہرین کا عشق اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، ان کو ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ اور جیسے کہ ہماری بہت سی متفقات اور کامن پوائنٹس ہیں اہل سنت بھائیوں کے ساتھ، جیسے کہ گزشتہ دنوں میں واقع غدیر اور حدیث غدیر کا تذکرہ ہوا، یا خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید پر اتفاق اہل تشیع اور اہل سنت کا، نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور دین اسلام کی حقانیت پر اتفاق و اتحاد
مسلمان تمام بھائیوں کا پایا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ واقعہ بھی متفقات میں سے ہے کہ واقع مباہلہ تاریخ میں رونما ہوا ہے، اور جس کیفیت کے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوا ہے اہل تشیع نے بھی ذکر کیا ہے اور اہل سنت نے بھی ذکر کیا ہے۔ خود آقا عرفان صاحب نے جو پہلے وضاحت کر دی اہمیت اور تمہید کے اعتبار سے، تقریباً اہل تشیع کا ہمارا یہی عقیدہ ہے اور یہی حکایت اہل تشیع میں ملتی ہے۔ رہی بات اہل سنت کے تفسیری منابع کی، تو چونکہ اس واقعے کی ڈائریکٹ حکایت اور خبر قرآن کریم نے دی ہے، تو چونکہ واقعہ قرآنی ہے، اس واقعے کو تفاسیر کے تناظر میں ہی دیکھا جائے گا، یعنی یہ صرف واقعہ حدیثی یا تاریخی نہیں ہے، خود اس کی سند قرآن کریم ہے۔ اس واقعے کی پہلی سند قرآن کریم ہے۔ جس طرح قرآن کریم کی کسی ایک آیت کو نہیں جھٹلایا جا سکتا، انکار و تردید کا مورد نہیں ٹھہرایا جا سکتا، واقع مباہلہ بھی قابل انکار نہیں ہے۔ دین اسلام کی حقانیت کی سند ہے یہ واقعہ، اور آپ اگر تاریخ اسلام کا ایک اجمالی جائزہ لیں اور ایک مطالعہ کریں تو اس میں ہمیں یہ بالکل آسانی سے محسوس ہوتا نظر آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزیرۃ العرب اور سرزمین حجاز پر ایک نیا پیغام لے کر آئے ہیں، اس نئے پیغام کی فتح کس طرح زمانی تطورات میں حاصل ہوئی ہے۔ سب سے پہلے اس دعوت توحید کی فتح ہے اس سرزمین بت پرستی پر، جبکہ تمام معاشرہ بتوں کے سامنے جھک رہا تھا۔ اس وقت رسول اللہ نے اس معاشرے کو ریجیکٹ کیا ہے، اس کو ٹھکرایا ہے، انکار کیا ہے اور ایک نیا پیغام دیا ہے۔ بت پرستی کی فضا میں ایک ایسے پیغام کا ظاہر کرنا، اعلان کرنا کہ جو سب معاشرے کی توقعات کے اور عقائد کے خلاف ہو، اور پھر اس پیغام کا اس طرح اجاگر ہونا کہ ان تمام بت پرستوں کے بتوں کے آثار کا مٹا دیا جانا خود توحید کی شرک پر فتح تھی۔ اسی طرح اس زمانے میں بہت سے دہریون بھی تھے، دہریے، زندیق، میٹریلسٹ، کہ جن کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے ان کا یہ عقیدہ تھا ما یہلکنا الا الدہر، کہاں ہے خدا تمہارا، ہم اسے مانتے نہیں ہیں، ہماری تو خلقت، ہماری زندگی، ہماری موت زمانے کے سفر میں طے پا جاتی ہے۔ ما یہلکنا الا الدہر یعنی یہی دہر، یہ زمانہ ہمارا خالق ہے، زمانہ ہی ہمارا ممیت، ہمیں موت دینے والا ہے۔ لیکن اس دہریت کے خلاف بھی رسول اللہ نے مادیت کو انکار کروا کر الہی تصور دیا کہ یوں نہیں ہے کہ یہ کائنات صرف مادے سے بن گئی ہو، دہر میں سفر کر گئی ہو، زندگی نظریات کے تم مالک بن جاؤ، بلکہ اس کائنات کا کوئی خالق و مالک ہے جو اس نظم ہستی کو چلا رہا ہے۔ یہ فتح تھی الہی تصورات و نظریات کی، دہریت کے خلاف، زنادقہ کے خلاف، میٹریلسٹوں کے خلاف۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانے جاہلیت کی پوری تہذیب کافرانہ اور مشرکانہ کو بدلا ہے توحیدی تہذیب میں۔ جاہلیت کی تہذیب کیا تھی کہ اس جاہلیت کی تہذیب میں حیوانی خواہشات کے مالک لوگ اپنی انا پرستی کی زندگی جیا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا معنوی اور حکیمانہ پیغام دیا اس معاشرے کو کہ وہ معاشرہ انا پرستی سے ہٹ کر خدا پرست ہو گیا۔ اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا اس معاشرے نے، اور ان کی خواہشات کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین نے لے لی۔ ان کی منمانیوں کی جگہ خدائی پالیسیاں انسان کی زندگی میں حاکم ہو گئیں، یعنی رسول اللہ کے پیغام کی فتوحات آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی رہیں، یہاں تک کہ جن لوگوں نے اپنی طاقت کا، قوت کا اور پاور کا مظاہرہ کرنا چاہا، ان کی طاقتوں کو قوت کے ذریعے ہی پسپا کیا گیا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تلوار نے باطل طاقتوں کو خاک میں ملایا، باطل کو شکست دی۔ انہی فتوحات میں سے فتح ہے فتح مباہلہ۔
کہ ایک مذہب اور ایک دین کے خلاف ایک دین کھڑا ہے. اس دین والے بھی توحید پرست، دین اسلام کے پیروکار بھی توحید پرست. اس دین والے بھی قیامت کے معتقد، دین اسلام والے بھی قیامت کے معتقد. اس دین والے بھی معتقد ہیں کہ ہماری ہدایت کے پیغام آسمان سے آتے ہیں، اس دین والے بھی معتقد ہیں کہ ہماری ہدایت کے پیغام آسمانی ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے تعلقات تاریخ میں اچھے نظر آتے ہیں کہ ان میں کوئی مسلحانہ جنگ رونما نہیں ہوئی. عیسائی میدان جنگ میں مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آئے. یہاں تک کہ عیسائی علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام صفات اور نشانیاں اپنی کتاب انجیل میں تلاش کیے ہوئے تھے اور مانتے تھے کہ ان صفات کا ایک بندہ آخر الزمان میں نبی بن کر آئے گا، مبعوث ہوگا. جیسے کہ وہ راہب بحیرہ کا واقعہ ہے کہ اس نے جب رسول اللہ میں وہ نشانیاں دیکھیں اور وہ دعوت کرتا ہے کہ میں نبی خدا کو اپنے پاس بلاؤں، مدعو کروں، ان کی خدمت کرتا ہے. ابو طالب کو وہ پیشن گوئی کرتا ہے. ان حالات کے باوجود جب حقانیت کو مانتے ہیں اور رسول اللہ نے دعوت توحید کا، دعوت اسلام کا خط بھیجا، تو ان لوگوں نے اپنے قیسین کو، اپنے خبرہ کو، اپنے ماہرین اور عاقل و دانا لوگوں کو اکٹھا کر کے مشورہ کیا کہ اس طرح کا کہ پیغام آیا ہے، خط آیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں رد عمل کیا دکھانا ہے. طے یہ پایا کہ چند ایک اپنے دانا لوگوں کو تحقیق کے لیے بھیجا جائے، وہاں سرچ کریں کہ واقعاً جس دین کی ہمیں دعوت دی گئی ہے یہ حق ہے یا نہیں ہے. جی وفد عیسائیوں کا پہنچ گیا مدینے، اور جو تاریخ بتاتی ہے کہ یہ عیسائی علماء بہت ہی مجلل اور فاخرانہ لباس پہن کر اور سونے کی انگوٹھیاں پہن کر رسول اللہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، سلام کرتے ہیں. نبی کریم انہیں کوئی خاص توجہ نہیں دیتے. یہ بہت حیران تھے کہ جب انہوں نے نبوت کا پیغام ہماری طرف بھیجا ہے، ایک نئے دین کی دعوت ہمیں دی گئی ہے، تو ان کا برتاؤ ہمارے ساتھ کیسا ہے. اٹھے عیسائی علماء، مسجد سے باہر آ گئے، مسجد نبی سے. انہوں نے خلیفہ اول و دوم کو دیکھا اور اپنا مسئلہ بتایا کہ ہم تو بہت دور سے آئے ہیں، دین حق کی تحقیق کے لیے ہمیں دعوت بھیجی گئی ہے، تو ہم سرچ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اس کی کوئی اپنی ریئلٹی ہے دین کی یا نہیں ہے. تو ان دو بزرگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ جاؤ آپ لوگ علی ابن ابی طالب کے پاس، وہ آپ کو رائے حل بتائیں گے کہ کیسے نبی کے پاس جانا ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں عیسائی علماء، تو امیر المومنین فرماتے ہیں یہ اپنے قیمتی اور فاخرانہ لباس اتارو اور سونے کی انگوٹھیاں اتار کر تعبدانہ رویے سے جا کر رسالت کی بارگاہ میں حاضر ہو. انہوں نے امیر اسلام کا مشورہ مانا، وہ فاخرانہ اور قیمتی لباس اتارے اور انگوٹھیاں سونے کی اتار کے اب گئے ہیں تحقیق کی غرض سے کہ اگر تم لوگوں نے تحقیق کرنی ہے تو تم میں خضوع ہونا چاہیے، اگر تم لوگوں نے حقیقت جاننی ہے تو تمہیں زانوِ تلمذ طے کرنا پڑیں گے. گئے بہرحال. اب جب عیسائی علماء جاتے ہیں، رسول اللہ انہیں توجہ دیتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں، بٹھاتے ہیں، ہاں جی کس غرض سے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ جو بھی آسمانی دین ہوتا ہے وہ گزشتہ ادیان کی تصدیق کرتا ہے، ہم بھی آسمانی دین کے ماننے والے ہیں، آپ کا بھی دعویٰ ہے آسمانی دین کا، تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارے نبی کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے. رسول اللہ نے فرمایا میرا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ عبداللہ تھے اور رسول اللہ تھے، وہ اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے رسول تھے. انہوں نے کہا یہی تو پہلا اختلاف ہے، ہم تو عیسیٰ کو رسول عبداللہ نہیں مانتے، ابن اللہ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. قضیہ واقعہ پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم دیا کہ عیسیٰ کی مثال اگر اس اعتبار سے تم دیکھتے ہو کہ کوئی جسمانی اور دنیاوی باپ نہیں تھا اور اس لیے اللہ کو بیٹا مانتے ہو اسے، تو آدم علیہ السلام اسی طرح تھے کہ ان کا بھی کوئی دنیاوی باپ نہیں تھا اور ان کی حتیٰ ماں بھی نہیں تھی، تو تم آدم کے بارے میں یہ عقیدہ کیوں نہیں رکھتے. پھر عیسائی کہتے ہیں جی ہم اس لیے دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ سے ایسے معجزات سرزاد ہوئے ہیں جو عام انسان سے نہیں ہو سکتے تھے. رسول اللہ نے فرمایا اگر معجزات کو دیکھتے ہو تو ایک خشک لاٹھی کو زندہ موجود میں بدل دینے والا بھی عیسیٰ سے کم نہیں تھا. موسیٰ کو کیوں نہیں تم ابن اللہ مانتے؟ یہ لاجواب ہو گئے. دلائل کے سامنے جب دلائل آئے ان کے
شکوک و شبہات کے سامنے جب دلائل منطقی اور لاجیکلی سٹیٹمنٹس آئیں تو وہ لاجواب ہو گئے، چپ ہو گئے، حجت کے سامنے کوئی ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ جب ان لوگوں کی ہٹ دھرمی دیکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جب ان لوگوں کی ضد دیکھی پروردگار نے، تو خود پروردگار نے اپنے نبی کو حکم دیا، قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ان سے کہہ دو کہ اگر تم دلیل نہیں مانتے، تم میری حقانیت کی حجت نہیں مانتے، برہان نہیں مانتے، تو اب آؤ، ہمیں میدان مباہلہ میں جانا ہوگا، تم اپنے بچے لے آؤ، ہم اپنے بچے لے آتے ہیں، تم اپنی خواتین لے آؤ، ہم اپنی خواتین لے آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو، اپنے نفوس کو لے آؤ، ہم اپنے نفوس کو لے آتے ہیں۔ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر مباہلہ ہوگا اور جھوٹے پر ہم خدا کی لعنت بھیجیں گے۔ جو برحق ہوگا وہ زندہ و قائم رہ جائے گا، جو برحق ہوگا اس کی حقانیت دنیا کے لیے آشکار ثابت ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم سوچیں گے اور آپ کو بتائیں گے۔ پھر اپنے ان داناؤں کے پاس چلے گئے، پھر مشورہ کرنے چلے گئے، یہ ہمیں مباہلہ کی دعوت دی گئی ہے، کیا کریں؟ کسی نے کہا، ان میں سے ایک جو زیادہ دانا تھا، اس نے کہا آپ نشانیوں کے اعتبار سے جانتے ہیں کہ یہ برحق ہے، یہ نبی برحق ہے، اس کا پیغام آسمانی ہے، اور تم جانتے ہو کہ جو انبیاء سے الجھتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے، وہ ہلاکت اٹھاتا ہے، وہ خسارہ اٹھاتا ہے۔ لیکن طے یہ پایا کہ دیکھتے ہیں ان کا مباہلہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان کا مباہلہ کرنے کا رویہ کیا ہے۔ اب یہاں سے میں آگے پھر خاص ایک حوالہ دے دوں آپ لوگوں کو، کیونکہ آیت ہے سورہ آل عمران کی 61 نمبر آیت۔ اسی آیت کے ضمن میں آپ دیکھ سکتے ہیں اہل سنت کی بہت ہی مشہور تفسیر مفاتیح الغیب، کہ جس کا عام نام ہے تفسیر کبیر۔ مفاتیح الغیب اصلی نام ہے، لیکن مشہور ہے تفسیر کبیر کی بہت بڑی شرح اور تفسیر ہے قرآن کریم کی آیات کے بیان میں، تفسیر کبیر کہا جاتا ہے اسے۔ اور اس کتاب کا رائٹر ہے امام محمد فخر الدین رازی۔ امام محمد فخر الدین رازی کوئی ایک ملا مسجدی نہیں تھا، صرف فتویٰ گو نہیں تھا۔ فخر الدین رازی علم حدیث کا ماہر ہے، محدث ہے، تفسیر کا ماہر ہے، مفسر ہے، اسلامک تھیالوجی کا ماہر ہے، متکلم ہے، فلاسفر ہے، یہاں تک کہ ستارہ شناس ہے، ماہر فلکیات ہے، اور ایک ریاضی دان عالم ہے۔ اب دیکھیں چند ایک علوم ایک عالم کی شخصیت کا حصہ ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جتنا بھی ایک شخص زیادہ علوم میں ماہر ہو، اس کی شخصیت اور پرسنالٹی اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ شخص صرف ایک ملا نہیں ہے، جیسے آپ کہیں کہ درس نظامی پڑھا ہوا ہو اور صرف مدرسے کا پڑھا ہوا مولوی ہو، نہیں، ریاضی دان ہے۔ اور جو شخص ریاضی دان ہوتا ہے اس کے ذہنی افق بہت ہی وسیع ہوتے ہیں۔ ریاضی کے ساتھ ساتھ فلسفہ پڑھا ہوا ہے، کلام پہ اس نے کام کیا ہوا ہے، اور یہ 6 صدی ہجری کا مفسر ہے۔ اہل سنت میں اس کو قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور عقیدے کے اعتبار سے شافعی مذہب ہے، عقیدے کے اعتبار سے اشعری مذہب ہے، اشاعرہ سے تعلق رکھتا ہے، اور فقہ کے اعتبار سے شافعی مذہب ہے۔ لیکن اشعری اور شافعی ہونے کے باوجود اس کے صوفیانہ اور عارفانہ نظریات بھی ہیں۔ اس اعتبار سے اہل سنت میں قابل احترام ہے، خاص کر ان لوگوں میں جو سلسلہ مشائخ سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی معنوی اور صوفیانہ رجحانات ہیں، وہ اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر مفاتیح الغیب میں اسی آیت کے ضمن میں یہ تفسیر کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ مباہلے کے لیے چلے ہیں، جلد نمبر ہے 8، تفسیر کبیر مفاتیح الغیب کی جلد نمبر 8 کے اسی آیت نمبر 61 سورہ آل عمران کے ذیل میں صفحہ نمبر ہے 88 اور 89 88 اور 89۔
کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ مباہلے کے لیے چلے تو ان کے اوپر ایک کالی ردا تھی، کالی چادر، جیسے ہم قصہ کے اعتبار سے ہم جانتے ہیں۔ رسول اللہ نے ایک چادر بچھائی، اس میں اپنے نواسوں کو بلایا، حضرت سیدہ زہرا آئیں، امیر المومنین آئے، رسول اللہ نے وہ آیت تطہیر تلاوت فرمائی، وہی چادر تھی نبی کریم کے شانوں پہ۔ اور جب مباہلے کے میدان کی طرف آ رہے ہیں تو آغوش میں اٹھایا ہے امام حسین علیہ السلام کو، ایک ہاتھ میں لے کر آ رہے ہیں امام حسن علیہ السلام کو۔ رسول اللہ کے سائے میں پس پشت ہیں حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور جناب سیدہ صدیقہ طاہرہ کے پیچھے چل رہے ہیں امیر المؤمنین، گوہر عصمت، نبوت اور امامت کے درمیان سائے میں چلتا میدان مباہلہ کی طرف آ رہا ہے۔ جب خاندان عصمت میدان مباہلہ میں پہنچتا ہے، اب وہی پادری اپنے قوم سے کہتے ہیں، اے عیسائیوں، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ چہرے خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار اس پہاڑ کو اپنی جا سے ہٹا دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ جائیں گے۔ خدا کا خوف کرو، خدا کی عظمت و جلال سے ڈرو، مباہلہ کبھی نہ کرنا، ورنہ زمین پر تا قیامت کوئی عیسائی باقی نہ بچے گا۔ صرف ان ہستیوں کا جلال و عظمت اور مقام معنوی دیکھ کر پادری علماء ڈر گئے، خوف خدا میں آ گئے اور کہتے ہیں ہم آپ سے مباہلہ نہ کر پائیں گے۔ فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا ہم مباہلہ نہ کر پائیں گے تو رسول اللہ نے کہا پھر اس کا دوسرا راستہ ہے غزوہ۔ اگر مباہلہ آپ نہیں کرتے تو دوسرا راستہ کیا ہے؟ غزوہ ہے، جنگ کرتے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا ہم میں عربوں کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ پھر ان کے پادریوں نے کہا کہ ہم آپ سے صلح کا راستہ چاہتے ہیں کہ آپ کو جزیہ دیں گے، سالانہ ٹیکس ادا کریں گے، آپ ہمیں جانے دیں، آپ اپنے دین پر، ہم اپنے دین پر، ہمیں مجبور نہیں کریں کہ ہم عیسائیت کو چھوڑ دیں۔ یہ لوگ صلح کر کے واپس چلے گئے۔ اب یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حقانیت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اس قوم کے سامنے جو توحید و نبوت کی مومن ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں نا نبی کے طور پر، عیسائیوں کے سامنے رسول اللہ اپنی حقانیت ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنی حقانیت کے لیے اس بات میں ان شخصیات کو لے کر آئے ہیں جو اپنے کردار میں محمد جیسے ہیں، جن کے بارے میں حدیث سے ملتی ہیں اولنا محمد، اوسطنا محمد، وآخرنا محمد، کلنا محمد۔ ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا درمیانی بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، اور ہم سب کے سب پیکر میں محمد ہیں۔ ہمارا کردار ایک جیسا ہے۔ اور یہ ہستیاں جن کو رسول اللہ اپنی نبوت اور اپنے دین اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے میدان میں لے کر آئے ہیں، انہوں نے جس زمانے میں بھی دیکھا کہ دین اسلام پر کبھی کوئی آنچ آ رہی ہے تو انہوں نے اپنے سر کٹوا دیے، دین کو بچا لیا۔ شروع سے ہی یہ پروردگار عالم کے کارخانے قدرت کا ایک معجزہ یہ بھی ہے، جس طرح نبی کریم کا معجزہ ان کی حقانیت کا قرآن کریم ہے، اسی طرح ان کی عطرت طیبہ اور معصومین بھی رسول اللہ کی نبوت کا ایک معجزہ ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی نبوت کا واضح مبرہن معجزہ یہی اہل بیت کے وجود کا ثابت ہوا جو میدان مباہلہ میں ثابت ہوا، کہ نبی کریم نے فرمایا ان ہستیوں کو ساتھ لے آ کر کہ جب میں ان کے لیے بد دعا کرنا تو سب مل کے آمین کہنا۔ لیکن انہوں نے مباہلہ کرنے سے منصرف ہو گئے۔ فخر رازی کہتے ہیں کہ جب یہ مباہلے سے منصرف ہو گئے تو رسول اللہ نے فرمایا اگر یہ مباہلہ کرتے تو ان میں سے کوئی بھی نہ بچتا کہ میرے سامنے سبھی بندر اور خنزیر کی شکل میں بدل جاتے۔ حق کا انکار کرنے والے اگر میرے ساتھ مباہلہ کرتے تو میں ان کے لیے ایسی بد دعا کرتا کہ یہ بندر اور خنزیر کی شکل میں بدل جاتے اور آتی نسلوں تک کوئی عیسائی باقی نہ رہتا، نیست و نابود کر دیتا انہیں میں، یہ تباہ و برباد ہو جاتے کیونکہ انہوں نے آ کر خدا سے ٹکر لی ہے۔ یہ ایک بات ہے
کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے پیغام نبوت کی تصدیق میں اپنا وجود ہر جگہ حاضر رکھا، چاہے انہیں اپنے سر کٹوانے پڑے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو رسالت کی تصدیق میں پہلی ہستیاں ہیں، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا دامن تھامنے کا قرآن کریم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان سے بڑھ کر صدیق اور سچی ہستیاں کون سی ہو سکتی ہیں کہ جن کے وجود کے توسط نبی گرامی کی نبوت کی تصدیق کرسچینٹی کو بھی کرنا پڑی۔ درود پڑھی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ماشاءاللہ آقا صاحب، بارک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ نے تمام بہترین انداز میں بیان کیا کہ ہمارے بھائیوں کی تفاصیر میں کس طرح واقعہ مباحثے کو ذکر کیا گیا ہے۔ اب اگلا اور آخری سوال ہمارا ڈاکٹر سید رمضان شاہ صاحب سے ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ فلسفہ واقعہ مباحثہ کیا ہے اور واقعہ مباحثہ کے پیغامات کیا ہیں، یہ بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ برادر گرامی نے عرض کیا اور میرے دوسرے برادر نے عرض کیا، اگر ہم واقعہ مباحلہ کو دیکھیں جو ابھی تک بیان ہوا کہ ایسا مذہب اسلام کے مقابلے میں آ گیا، اسلام بھی خدا کو مانتا ہے، یہ بھی خدا کو مانتے ہیں، وہ بھی رسالت کو مانتے ہیں، یہ بھی رسالت کے ماننے والے ہیں، وہ بھی معاد کو مانتے ہیں، یہ بھی معاد، یعنی مبدا اور معاد میں ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب جب کہ یہ آ رہے ہیں تو گویا اگر میں اسے یوں کہوں کہ مباحلہ ایک میدان جنگ تھا، اسلام نے جو اپنی بقا کے لیے جنگیں لڑیں یہ بھی ایک میدان جنگ تھا، لیکن یہ منفرد نوعیت کا میدان تھا۔ اب جب کفار نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو ان کا قصد یہ تھا کہ مسلمانوں کا وجود مٹا دیا جائے، مسلمانوں کو نابود کر دیا جائے، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ جنگ بدر میں وہ ایک تعداد کے ساتھ ہے کہ اس یقین کے ساتھ کہ تھوڑے سے لوگ ہیں، ہم انہیں ختم کر دیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی، لیکن بدر میں انہیں شکست ہوئی۔ احد میں دوبارہ بڑا لشکر لے کر آئے، اس کے بعد جب انہوں نے وہاں پر بھی دیکھا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا، انہوں نے اب ساری احزاب کو، گروہوں کو جمع کیا اور ایک بڑا لشکر جمع کیا اور خندق کے میدان میں وہ اسلام کا مقابلہ کرنے، اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آگے۔ اور اس کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئیں، جتنے بھی غزوات ہوئے، ان میں اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کا وجود ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن یہ جو میدان ہے یہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس میں اسلام کے وجود کو اس لحاظ سے خطرہ نہیں ہے۔ اسلام دنیا میں پھیل چکا ہے، اسلام کا پیغام پہنچ چکا ہے، وفود آ رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ گروہ در گروہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ لیکن اب ایک ایسا گروہ اسلام کے مقابلے میں آ گیا کہ جو اعتقادات کے لحاظ سے اسلام کی مساوی حیثیت کا حامل ہے، اور اس نے آ کر اسلام کو فزیکلی کچھ نہیں کہا، بلکہ اسلام کی جو حیثیت تھی، جو اعتبار تھا، جو مقام تھا، اس کے لیے ایک چیلنج پیش کر دیا۔ کہا آپ بھی ان چیزوں کو مانتے ہیں، ہم بھی ان چیزوں کو مانتے ہیں، ہمارا آپس میں توافق ممکن نہیں ہے، ہم آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ ہماری بات نہیں مان رہے، لہٰذا اب ہم ایک دوسرے کی حیثیت کو چیلنج کرتے ہیں۔ بس یہ جو میدان تھا یہ اسلام کی حیثیت یہاں پر دو پہ لگی ہوئی تھی۔ اگر اسلام کو شکست ہوتی ہے تو جو ہے وہ اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے، یعنی جو مقصد کفار کا تھا مسلمانوں کو مٹا کر ختم کرنا، یہاں پر اسلام کی حیثیت کو ختم کر کے اسلام کو نابود کر دیا جائے۔ بس یہ معمولی میدان نہیں تھا، اس میں اسلام کی حیثیت مد مقابل تھی، لہٰذا انہوں نے یہی کیا، کہا کہ آپ بھی اپنے لوگ لے کے، ہم بھی، خدا ہمارا فیصلہ کرے گا، جو حق پر ہوگا وہ باقی رہے گا، جو حق پر نہیں ہوگا وہ مٹ جائے گا۔ اب ہر میدان جنگ میں اس جنگ کا اسلحہ، اس جنگ کی سپاہ اس دشمن کے مقابلے میں اس کی نوعیت کے مطابق ہوتی ہے، جیسا دشمن، جیسی سپاہ، جیسا اسلحہ، ویسے ہی اس کا مقابلہ۔ اب اس میدان میں فوج کیسی ہونی چاہیے، اسلحہ کیا ہونا چاہیے،
یہاں پہ چیلنج کیا ہے؟ اسلام کی حیثیت کو چیلنج کیا گیا ہے، لہٰذا جو فوج بھی ہونی چاہیے وہ ایسے کردار کی حامل ہونی چاہیے کہ جو اسلام کی حیثیت کا دفاع کر سکے۔ بے شک بے شک۔ اب یہاں پر معمولی فوج نہیں چاہیے جو لڑنے والی ہو، نا، ایسی فوج کہ جس کا کردار بے عین ہی ایسا ہو جیسا رسول کا کردار ہے۔ ماشاء اللہ، بے شک۔ کیوں؟ اب حیثیت ہماری دو پر لگی ہوئی ہے، اور ان کو بھی معلوم تھا اس چیز کا، انہوں نے یہ جو مقابلہ کیا، مباہلہ کی دعوت، انہیں بھی معلوم تھا، اور بعد میں جب وہ واپس گئے اپنے گھروں کو، شام کو بیٹھے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے ہاں یہ ساری پیشن گوئیاں تو موجود ہیں، ہم کیا کریں؟ یعنی نبی کا مقابلہ کریں یا نہ کریں؟ تو جو ان کے اہل علم تھے، بابصیرت لوگ تھے، انہوں نے کہا دیکھتے ہیں، انہوں نے ایک معیار وہاں پر دیا، کہا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ نبی لو لشکر کے ساتھ، یا جو ہماری روایات ہیں اس میں کہ اگر یہ اپنے اصحاب کے ساتھ آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنی قوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، پھر ان سے مباہلہ کرنا ہے، لیکن اگر یہ اپنی قوت کے ساتھ نہیں آتے، فقط اپنے قریبیوں کو، اہل بیت کو لے کر آتے ہیں، اب ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ یعنی انہوں نے پہلے سے اپنا فیصلہ کر لیا کہ اگر یہ نبی اپنے اصحاب کے ساتھ آتا ہے اب ہم ان کے ساتھ مباہلہ کریں گے، لیکن اگر یہ اہل بیت کے ساتھ آتا ہے تو ہم ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کریں گے۔ اور جب نبی، جیسے بیان ہوا کہ جس شان سے، جس ترتیب سے، جس انداز میں روانہ ہوئے اور میدان مباہلہ میں پہنچے، اور جب نجران کے عیسائیوں نے نبی کی آنے کی وہ کیفیت اور انداز دیکھا تو انہیں فوراً محسوس ہو گیا کہ یہ حق پر ہیں، یہ صداقت کے دائی ہیں، یہ مجسم پیکر صداقت ہیں، اور وہیں پر انہوں نے فوراً کہا، جب ان چہروں کو دیکھا تو چہروں کو دیکھتے سار ہی انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا، کہا کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا، اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو بھی کہیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، ان سے مباہلہ نہ کرنا، ورنہ کوئی ایک بھی عیسائی باقی نہیں رہے گا۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ جو پیکر آ رہے تھے یہ مجسم صداقت کے پیکر تھے۔ یہ خود واقعہ اہل بیت کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ سارے کے سارے صادق افراد تھے، اور قرآن ساتھ یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہے کہ دیکھو ان کی صداقت میں کبھی بھی کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی زمان میں، کسی بھی مکان میں شک نہ کرنا۔ بے شک، یہ صادق شخصیات ہیں۔ بس یہ اسلام کی حیثیت کو وہاں پر بچایا تو اہل بیت پیغمبر نے بچایا، اور اس طریقے سے اسلام محفوظ رہا۔ اس لیے کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ انہوں نے بلایا، انہوں نے بلایا، کہ لعنت کرتے ہیں، یہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے منصرف ہوتے ہیں، ہم جزیہ دے دیتے ہیں، اور اتنا نا، یہ ایک معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اگر ہم اس کے پیغامات کو دیکھیں تو جو اس کے پیغامات ہیں، سب سے پہلے خود قرآن کہہ رہا ہے کہ قُلْ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کہ ایک مشترک کلمے کی طرف دعوت دی گئی، یعنی آپ جہاں پر بھی رہتے ہیں جو آپ کے مشترکات ہیں ان مشترکات پر آ کر ایک دوسرے سے اتحاد کر لیں، اختلافات کو چھوڑ دیں، مشترکات پر آ جائیں۔ بس ایک وحدت کی دعوت قرآن دے رہا ہے کہ تم بھی خدا کو مانتے ہو، ہم بھی خدا کو مانتے ہیں، تم خدا کا شریک نہ ٹھہراؤ، یہ جو ہے وہ اس بات پہ ہمیں اکٹھے ہو جانا چاہیے۔ دوسرا جو اس کا پیغام ہے وہ دین حق ہے، دین سچائی کا دین ہے، سچائی کا مذہب ہے، اور اس کے جو اہل ہیں، جو اس کے والی اور وارث ہیں، وہ بھی صداقت ہیں۔ بس یہ دین حقیقی اور سچا دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہی وہ دین ہے کہ جو سچا اور حقیقی دین ہے۔ اور تیسرا جو سب سے اہم پیغام ہے
کہ یہی جو دین صداقت ہے، اس دین صداقت کے وارثان وہی ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ دین کی حقانیت کا، دین کی حیثیت کا دفاع کیا، چاہے اس موقع پر یا جب بھی اسلام پر کوئی وقت آیا تو یہی اہل بیت پیغمبر تھے جو گھر سے باہر نکلے اسلام کی حیثیت کو بچانے کے لیے اور اسلام کا دفاع کیا، اور اس دفاع کے لیے انہیں اپنی جانیں مال جو کچھ بھی دینا پڑا انہوں نے دیا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا ہمیں اس بابرکت دن کی برکتوں سے اور رحمتوں سے نوازے، الہی آمین۔ اور خدا ہمیں مباہلہ سے، اہل مباہلہ سے اور سچوں کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی بحق محمد وآل محمد ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما، جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح و سالم عطا فرما، جو کسی مشکل میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات آسان فرما۔ الہی بحق محمد وآل محمد جنہوں نے یہ مرکز تاسیس کیا اور دوسرے ایسے مراکز تاسیس کیے ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ الہی بحق محمد وآل محمد ہمیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ولی حقیقی کا ظہور فرما، ہمیں ان کے انصار میں سے قرار دے۔ الہی بحق محمد وآل محمد مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم فرما، مومنین کے درمیان اتحاد قائم فرما، مسلمانوں کی دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ